بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئرسٹ ویورس. میرا نام ہے کمانڈر انیس خان. آئی ایم اے ریٹائرڈ نیول آفیسر اینڈ انڈیپینڈنٹ اوپینین میکر. وٹ ایور آئی ایم سیئنگ از مائی اون اوپینین, ڈز ناٹ ریپرزینٹ دی اوپینین آف اینی ادر اینٹیٹی. فرسٹ آف آل میں اپنے ویورس سے اپالوجائز کروں گا بیکاز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو آفٹر اے لانگ ٹائم. فار سرٹن ریزن آئی واز ناٹ ریئلی اویلیبل فار دس. بٹ یہ پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اٹ ہیز کمپیلڈ می, اٹ ہیز براٹ دیٹ ٹرو سٹیزن out and which has really compelled me to talk to you and to analyze, because میں ٹی وی میں دیکھتا رہتا ہوں. I see the Indian policy makers and media person talking and spitting venom against my country. So I think it's time to talk. میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا because کہ today is 24th May 2025 and سارا کچھ ہو چکا ہے. 22 April 2025 was a very sad day when innocent citizens were killed in the Pahalgam, a beautiful area in the Indian occupied Kashmir, جس کو بولتے ہیں لینڈ آف شیپرڈ. اپیرنٹلی 5-6 ٹیررسٹ آئے, انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی, جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اینڈ ہمارے ملک نے اس کو فوراً کنڈیم کیا. however India has really played on this thing as if یہ کسی اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہے. اور پھر میڈیا ریٹورک اینڈ آپ سب نے پاکستان میں اور ہر جگہ دیکھا اور کس طرح یہ پورا کا پورا ایک ایپیسوڈ شروع ہوا, وار مانگرنگ ہوئی. الٹیمیٹلی 7 مئی, 8 مئی, 9 مئی, 10 مئی اینڈ الٹیمیٹلی آن 11 مئی یہ سیز فائر کی بات ہوئی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وزڈم پریویلڈ اینڈ ہر چیز بہتر طریقے سے ہو گئی. لاٹ آف پروپیگنڈا وارفیئر کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرا دیے ہیں, فلاں گرا دیے ہیں. however the world knows exactly, and I remember the Deputy Chief of Air Staff operation کے الفاظ کے 6-0, and that's what it is. That has been almost established and testified by the international community. Alhamdulillah, ہماری تمام ڈیفینس فورسز نے, ایئر فورس نے, آرمی نے, نیوی نے, we all have done a lot. But that is what وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, all said and done. The question یہ ہے کہ who has gained what. میرا آج کا جو vlog ہے وہ اس کے اوپر, because میں ابھی تک when I am listening to the news I see the rhetorics are still going on کہ شاید یہ ہو گیا وہ ہو گیا. Indians believe کہ جی پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا. جو سیز فائر ہے یہ ان کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا, انہوں نے خود کہا ہے. حالانکہ جب ایک امریکہ کا صدر خود کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ والی بات کی ہے. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ امریکنس نے پاکستان کو بھی کہا اور انڈیا کو بھی کہا. پہلے انڈیا نے ان سے کہا کہ بھائی کسی طریقے سے اس کو ختم کرے, بیکاز جو ان کا وار پلان تھا وہ کچھ اور تھا, ویسا وہ ہوا نہیں. اگین کمنگ بیک ٹو دی مین ٹاپک کہ ہو ہیز گینڈ واٹ. ناؤ نمبر 1, واٹ چائنا ہیز گینڈ آؤٹ آف اٹ. چائنا ایک دم, چائنا کی جو ویپنری ہے وہ میجورٹی جو اس کی ویپنری ہے مور دین 60% وہ پاکستان کے پاس تھی ابھی تک. پیپل ور ریئلی بلیونگ اٹ از میڈ ان چائنا ان ٹرمس آف ویپنری. لیکن پاکستان نے اس ویپن کا پر فورس اس کنفلکٹ میں جس طرح استعمال کیا, J-10C, JF-17, PL-15 اور الیکٹرانک گیجٹس, جس کی وجہ سے انڈین رافیل گرا اور SU گرا, ان کا ڈرونز گرے. تو اس کی وجہ سے جو چائنا ہے اس کا اسٹیچر بہت دنیا میں بلند ہو گیا ہے. یعنی کہ میڈ ان چائنا از ناؤ نو مور کہ جی یہ کوئی سب اسٹینڈرڈ بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, چائنیز جو ویپنری ہے وہ ایک اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ ویسٹرن ویپنری کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو کمپنی بناتی ہے JF-10Cs اینڈ JF-17, their stocks has risen, اوپر چلے گئے, اور رافیل کے وہ نیچے گئے because people believe this thing. So in the contemporary warfare this is after a very very long time کہ actually جو ویپنری ہے وہ ٹیسٹ ہوئی ہے چائنا کی اگینسٹ دی ویسٹرن. سو ایک تو چائنا نے یہ چیز سب سے پہلے حاصل کی ہے کہ اس کو پتہ دنیا بلیو کرتی ہے کہ چائنا از ناؤ اے کنٹری جو کہ ایک اوپر جا رہا ہے. دوسرا, چائنا نے جس طرح سے پاکستان کو سپورٹ کیا, جس طرح چائنا نے کہا اس پورے کنفلکٹ کے اندر کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, تو یہ انٹرنیشنلی جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دیر از انڈیا جو ہے is sort of a front man of a western countries over here to primarily counter the China. And in order to counter the China, because کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بہت سے مراسم ہیں, because of the CPEC, because of the neighborhood, so obviously اس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی اس سے نظر سے دیکھتے ہیں. تو previously اگر میں کوٹ کروں راہل گاندھی کو, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کی
جو فارن پالیسی ہے اس کا ایک بنیادی ایم تھا فرام اٹس انسیپشن از ٹو میک شیور کہ چائنا اور انڈیا کا بھی ساتھ، چائنا اور پاکستان کا بھی ساتھ نہ ملے. although it was like this کہ چائنا اینڈ پاکستان کے بہت سے مراسم تھے، مگر اس کنفلکٹ نے ثابت کر دیا ہے اور چائنا نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کنفلکٹ کے اندر بیکاز دے ور کنونس کہ پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. سو ایک تو فارن پالیسی جو ہے انڈیا کی اس سینس کے اندر از اے فیلئر بیکاز چائنا اینڈ پاکستان آر ناؤ کلوز اینڈ بائی ورچو آف دس کانفلکٹ اٹ ہیز بیکم ایونچولی ویری ویری ایویڈنٹ، یعنی بالکل صاف طریقے سے یہ بات ہو گئی ہے کہ جی چائنا اینڈ پاکستان ایک ساتھ ہیں ابھی اس کے اندر، وچ از ویری ویری گڈ بیکاز چائنا کا ڈیفینیٹلی اکنامک انٹرسٹ ہے، سی پیک ہے، پاکستان ویزا بھی ایک چھوٹا ملک ہے، وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ہیو allies and partners over here. So یہ تو ہے تو کہ چائنا نے اوور آل گیم کیا ہے. چائنا ویسے ہی is a very very first world country in making by 2049 they have certain aims, they have aircraft carriers جو اور اوپر جا رہا ہے، ان کی ویپنری، ان کے جہاز. So چائنا کے لیے یہ جو کانفلکٹ ہے انڈائریکٹلی چائنا کے لیے we were the brand ambassador of their weaponry. But mind you کتنی بھی اچھی چیز ہو، اس کہتے ہیں it's the gun is the man who is behind the gun. So جو بھی اچھی ویپنری ہو، salutes to our pilots, salutes to Pakistan Air Force. انہوں نے اس کو چلایا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. آپ کسی اور کو دینا شاید نہ ہو. رافیل is a very good plane, however وہ نہیں چل سکا. تو I am not saying کہ کون کیا تھا، but I am saying is کہ ہم نے ایٹ لیسٹ جو ویپنری ہمارے پاس تھی جس طرح چلایا، اس سے that shows so much about the professionalism of Pakistan Air Force and our pilots. Hats off to them. Number 2, اب دیکھتے ہیں جی کہ امریکہ نے کیا کیا. امریکہ از اسٹل دی اسٹیٹس مین آف دی ورلڈ. امریکہ ہیز کم ان ٹو پلے. امریکہ نے اپنا رول پلے کیا، اور جب انڈیا نے ان سے کہا، ریجنل پلیئرس نے اپنا رول پلے کیا، سعودی عربیہ نے، قطر نے، سب نے اپنا رول پلے کیا، جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ ختم ہوا. سو اگین بالکل صحیح بات ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے امریکہ، فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، سپر پاور ہے. انہوں نے دیکھا کہ دو نیوکلیئر جو کنٹریز ہیں ان کے بہت قریب آ رہے ہیں، اس پوائنٹ کے اندر ایک ملک کو آپ بالکل ڈریگ کر رہے ہیں، اس کی ساورینٹی کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے جو کام کیا ہے، آئی تھنک کہ ان کے لیے بھی ایک امریکہ کے لیے بھی یہ ایک ڈپلومیٹک لیول پہ بہت بڑی وہ ہے کہ انہوں نے ایک کنفلکٹ ختم کیا اینڈ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وی آر دی statesman of the world. So again, this is what they have gained, and also shows as Indians claim کہ جی ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسپائٹ کہ وی آر دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دی انڈین اوشن ریجن سو کالڈ آن بہاف آف دی یو ایس اے، لیکن یو ایس اے نے شاید پاکستان کو سپورٹ کیا. سو ڈپلومیٹکلی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا ایسا ملک بھی اس کو، انڈیا کو جو کہ ان کو اس سینس میں ایز پر دی کانٹمپریری پالیٹکس کہ جی انڈیا کے ساتھ ہے امریکہ تاکہ چائنا کو سپریس کر سکے، اور وہی انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ دی ہے. وی ور دی میجر نان نیٹو الائی سنس 2004. ہماری افغانستان میں جو ہم نے کیا ہے فار آر اون سیک اینڈ فار آر پارٹنر، دیٹ از نون ٹو ایوری بڈی. ناؤ دی کوشچن از کہ واٹ انڈیا ہیز گین اینڈ لاسٹ. India has not gained much out of it. I think India has primarily lose it to a great level. Technical level پہ بات نہیں کر رہا میں. Planes گر گئے جنگوں میں، جب لڑائی ہوگی تو جہاز گریں گے. The question is کہ strategically high level پہ کیا کھویا. Number 1, reputation. You see آپ ایک بہت جب آپ چیز کا stake high کرتے ہیں، جو آپ میڈیا کے اندر ریٹورک کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس کی باؤنڈریز ختم کرنی ہے، پاکستان کو ہم نے مطلب اس کو توڑنا ہے اس سینس کے اندر. انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کی ورلڈ بینک گارنٹر ہے، اس کو ہم سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ سو آن. اینڈ آپ نے کیا کچھ نہیں کہا، اینڈ آل آف اے سڈن آپ نے ہمارے اوپر اٹیک کیے. ہم نے اپنا وی شو آر پیشنس، وی انوالو دی انٹرنیشنل پلیئرس کہ انڈیا کو سمجھایا جائے. انڈیا نہیں سمجھ رہا تھا، آپ نے ہم پہ ڈرون کر دیے، ہم نے آپ کے جہاز گرا دیے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب آپ نے ہماری ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، وی ریٹیلیٹ، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ واز کہ جی ایک رات پہلے تک جو تھی آپ کی میڈیا اور سارے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان ختم کر دیں گے، اگلے دن آپ کے کرنیلس اور
female officers who were representing our defense forces were saying, if Pakistan agree, India ka ambassador in the England was saying this thing, if Pakistan agree, we are willing for the ceasefire. So I think ये उनकी जो भी इसके पीछे मंतक है, लेकिन political level पे is a great setback for the present regime, and the Rahul Gandhi has openly said this thing. People are criticizing the Indian government, number one. Number two, because किसी किस्म का कोई proof नहीं दिया गया کہ یہ پاکستان نے کیا ہے تو کیسے کیا ہے, تو انٹرنیشنل کمیونٹی اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے کہ یہ ون سائڈڈ اٹیک نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی چیز میرا خیال ہے واٹ انڈیا ڈیزائرڈ واز ٹو کریٹ اے نیو نارمل ان اے سینس کہ ہم جب چاہیں گے پاکستان کے اندر اس لاجک پہ کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے, ہم اس کو ختم کر دیں گے اور ہم اس پہ اٹیک کر دیں گے. یہ اگر نیو نارمل اسٹیبلش ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا, بیکاز ایوری 3 مہینے 4 مہینے کوئی بھی ملک اٹھ کے بول دیجیے کہ پاکستان میں فلاں جگہ پہ ٹیررسٹ اٹیک ہے وداؤٹ اینی ثبوت ہم سے یہ والی بات کرے, ہم کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو دیٹ نیو نارمل جو ہم نے نہیں ہونے دیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دیٹ از ایکسٹریملی گڈ فار فار میکنگ شیور دیٹ آر ساورینٹی از انٹیکٹ, الحمدللہ which is intact. Then the way we reacted was not defensive. ہم نے پہلے یہ والی بات کی کہ اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو روکیں گے, this is an act of war. We have said this thing on the record کہ یہ act of war ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بالکل ایز اے ملک تباہ کرنا چاہتے ہیں. We still stand on this thing. ایک اور کریڈٹ جو جاتا ہے کہ in spite of this all war mongering, ہم نے کبھی بھی نیوکلیر کی طرف کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم نیوکلیر پہ کریں گے, بیکاز وی آر ریسپانسبل نیشن. سو دی ورلڈ ہیز سین اوور آل کہ اسپائٹ آف دی انڈیاز ریٹورک پاکستان نے کس طریقے سے بیہیو کیا ہے. ایک جو اور فائدہ ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ جو افغانستان ہے وہ ابھی سی پیک کے اندر داخل ہونے کی بات کر رہا ہے, وچ از اے گریٹ سیٹ اپ فار دی انڈیا ان دیٹ سینس, بیکاز انڈیا ریئلی وانٹڈ کہ اس فلینگ کو استعمال کرے ہمارے خلاف. اب چونکہ وہاں پہ اکنامک انٹرسٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو سپریٹڈ آرگنائزیشنز ہیں, دے وونٹ بی ایبل ٹو آپریٹ ایٹ دی وم اینڈ وش آف آر ایڈورسریز. سو ان تمام باتوں کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا از ایٹ دی بیک فٹ ایٹ دی مومنٹ, وہ ایک بیک فٹ پہ ہے. اور کیوں بیک فٹ پہ ہے؟ بیکاز جب آپ ایک چیز کو شروع کرتے ہیں بہت ہائی لیول کے اوپر, پھر کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اینی ہاؤ میں اگین I would say this thing again, as a nation, the wisdom prevailed in India, and at the end of the day, for whatever logic, they agreed on the ceasefire. ٹھیک ہے, whatever losses they had, but ceasefire is good. بہت سارے لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں دونوں طرف, پاکستان میں اور انڈیا میں. ظاہر سی بات جب آپ جنگ کرتے ہیں تو میزائل کو تو نہیں پتہ نہیں کس کا مذہب کیا ہے, کون سیالکوٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, کون دلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, میزائل تو میزائل ہوتا ہے. What Pakistan has gained out of this? A responsible nation. A nation who does not want to fight with anybody. A nation who believe in pragmatism. جو پہلے دن سے 22 مئی کی شام کو اور 22 اپریل یا 23 اپریل کی صبح Pakistan has condemned the Pahalgam, and when they blamed on us, the first thing Pakistan has said, we are willing. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے یا انٹرنیشنل پارٹنرز کو لائیے, اس کی انویسٹیگیشن کیجیے. اب ایک ہمارے پاس, میں ابھی انڈین میڈیا کو سنتا ہوں, ان کی لاجک دیکھیں اس پہ کہ ہم نے پاکستان کو پہلے بہت دفعہ 2009 میں اور 2015 میں اور 2000 اس کے اندر بہت سارے ثبوت دیے, پاکستان نے ایکٹ نہیں کیا. ایک ایبسرڈ سی بات ہے کہ آپ نے ثبوت دیے, ہم نے ایکٹ نہیں کیا. کلبھوشن آپ کا ہمارے پاس ہے یہاں پہ اور ہم نے ایکٹ نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کی لاجک ہی نہیں ہے کہ ہم ثبوت نہیں دیں گے اور کسی ملک پہ اٹیک کریں. سو آئی تھنک پاکستان نے جو حاصل کیا ہے وہ یہ حاصل کیا ہے کہ وی آر اے ریسپانسبل نیشن. وی بلیو ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہمیشہ ہم نے ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے, اینڈ ہمیں کوئی لیکچر دے ٹیررزم کے بارے میں, آئی مین یہ ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ ایک مشہور بات ہے نا کہ وہ مسز ابراہم لنکن سے پوچھے آفٹر دی اساسینیشن آف ابراہم لنکن کہ آل سیڈ اینڈ ڈن ہاؤ واز دی پلے. مطلب ہمیں آپ کہیں گے ٹیررزم جو نے 90,000 پیپل وی ہیو لاسٹ, ان وچ ہمارے 5,000 4,000 ہمارے ڈیفینس فورسز کے لوگ شامل ہیں. تو ہمیں کوئی بولے تھی کہ یار آپ کو ٹیررزم کا نہیں پتہ, ہم سے زیادہ کس نے ٹیررزم دیکھی ہے اس کنٹمپریری وار فیئر کے اندر, اینڈ ٹیلنگ اس, آئی مین اٹس ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے. وی آر ریسپانسبل نیشن, وی وانٹ ٹو لیو ان ہارمنی ود دی ورلڈ. سو اوور آل جنگ میں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اٹ از ویری گڈ کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اٹ از ویری گڈ کہ یہ ریٹورک دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. انالیسس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وزڈم شیل پریویل,
جو اس کا اوور آل امپیکٹ آیا ہے انٹرنیشنلی وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ سب دنیا تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک رسپانسبل نیشن ہے. چائنا پاکستان کے ساتھ ہے ایز اے نیبر اور ایک اسٹریٹجک الائی کے طور پہ, اور چائنا اکنامکس چاہتا ہے, چائنا کی وجہ سے افغانستان شامل ہو رہا ہے اس کے اندر. سو وی آر ناٹ آئسولیٹڈ ڈپلومیٹیکلی in the contemporary era, in the today's world. Pakistan ایک responsible nation کے ساتھ has good relations with all the countries of the world, including the USA, including the Western world, including the China, including the Russia, and we want to live in harmony with everybody because a country of our size cannot afford, and why a country of our size would like to be offensive with anybody. However, جب آپ ہمارے اوپر کوئی بندہ بھی کرے گا, it's a law of nature, we would like to defend ourselves. So finishing this on this very positive note, alhamdulillah, the war is over and Pakistan is standing firm in the international arena, diplomatically, morally, high ground pe khada hai, and I am very sure کہ ہماری اچھی پالیسیز کے تحت ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. At the end, salutes to all of us. At the end, salute to Pakistani nation, salutes to our defense forces. جس طرح سے اس موقع پہ ہم نے ملک کا ساتھ دیا ہے, پولیٹیکلی وی بیکیم ون, وی فارگاٹ آور ڈفرینسز, وی آر آل ون. یہ بھی ایک لیسن ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی, ہمارے کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہے, وی آر ون. پاکستان زندہ باد.